الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سید احمد شہید صاحب کا جو انداز تبلیغ ہے اس کا تذکرہ کر رہے تھے۔ جو کل بات ہم نے کی تھی، جو ہمیں کہیں پیچھے تعریف میں اتنی بے ادبی نہیں ملتی، جو انہوں نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان از شاہ اسماعیل شہید صفحہ 43 مطبوعہ اہل حدیث اکیڈمی لاہور میں لکھا ہے، یہ حوالہ ہے اس کا، لکھا ہے۔ یہ کل ویسے ہم نے بات کی ہے، اور یقین جان لینا چاہیے کہ مخلوق کا ہر بڑا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ ہر ایک کو گستاخی میں رگڑ گئے، اس میں انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء کرام، صالحین آتے ہیں۔ انبیاء سارے خصوصی طور سے آتے ہیں، صحابہ آتے ہیں۔ تو یہ ہم نے کل بات کی تھی۔ تو آئیے ان کا اسی قسم کا ایک اور جملہ ملاحظہ کرتے ہیں، تاکہ پتہ چلے یہ جو دوسروں پہ کفر و شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، گستاخی رسول کا پہلو نکالتے ہیں خواہ مخواہ اچھے بھلے مومن اور نیک تقوی والے مسلمانوں پر، تو وہ کہتے ہیں ایک جملہ سماعت فرمائیں، اللہ کی شان بیان کرنے کے جوش میں، اچھا بھلا علم پڑھا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ یہ ساری گفتگو میں نصیر الدین شاہ صاحب، پیر نصیر الدین شاہ صاحب، پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ وہ جوش میں لکھتے ہیں، اللہ کی شان بہت بڑی ہے کہ سب انبیاء اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بھی تقویۃ الایمان صفحہ 104 پہ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ خود سوچئے، کیا قرآن مجید میں انبیاء اور اولیاء کی شان اسی ڈھب سے اللہ نے بیان کی؟ خود سوچئے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایسے الفاظ کہنے کا حق خداوند عالم کو ضرور پہنچتا ہے۔ وہ کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ مگر اللہ کریم نے بھی اپنے پیارے انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، متقی، اپنے فرشتے سارے آ جاتے ہیں نا اس میں، جن و انس جو نیک ہیں، ان کا ذکر خیر نہایت بلند الفاظ میں کیا ہے، خصوصی طور پر انبیاء کے حوالے سے، اور خصوصی طور پر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، اور قرآن مجید اس پر شاہد ہے۔ وہ کہیں فرماتا ہے، سماعت فرمائیے آیت، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور ساری عزت اللہ کے لیے ہے، اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور مومنوں کے لیے ہے۔ اللہ کی عزت ذاتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت اللہ نے عطا کی ہے، وہ اللہ کی وجہ سے ہے، تو ہی جو بیان کرتے ہیں، اور مومنین کی عزت اللہ اور رسول کی وجہ سے ہے۔ آیت کی ترتیب یہی بتاتی ہے، لیکن وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقُونَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق جو ہے اس بات کو نہیں جانتے۔ سورہ المنافقون کی یہ آیت ہے۔ اور کہیں اللہ کریم فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اور کہیں اللہ کریم فرماتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کا مکان جو ہے، ان کی جگہ بہت عالی شان رکھی ہے۔ کہیں اپنے کسی بندے کو وہ کہتا ہے، انبیاء کی بات ہو رہی ہے،
وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا. عیسیٰ علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام یہ اعزاز اللہ نے قرآن مجید میں فرمائے ہیں. تو کسی مقام پر اپنے مخصوص بندوں بڑی مخلوق کے متعلق ارشاد فرماتا ہے. دیکھیں رسولوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. الایا یعنی یہ میرے چنیدہ بندے ہیں، میں نے چن لیا ہے ان کو. لیکن کیا کیا جائے، جو کچھ برتن میں ہو وہی چھلکتا ہے، گند ہو تو وہی نکلتا ہے، صاف نور ہو تو وہی نکلتا ہے. ان کے ذہن میں یہ فطور گندگی جو ہے وہی زبان سے باہر آتی ہے، کیونکہ ذہن کا جو منہ ہے وہ یہ سوراخ یہ ہے. عزیزان گرامی ہیں قدر، شاہ صاحب ایک مقام پر یوں گل فشانی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ابھی ٹائم ہے کافی ہے. وہ یوں گل فشانی کرتے ہیں، سارا کاروبار جہاں اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. پھر عجیب بات کر گئے، رسولوں سے نہ جانے کیوں ضد ہے. یہ توحید کو بحمدللہ تعالیٰ سارے مانتے ہیں، ایمان کی یہ بنیادی اساس ہے، ایمان کی یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے ایمان کی توحید. تو ہمارا بھی اس پر ایمان ہے. ہم کب کہتے ہیں، مگر یہ شاہ صاحب کے اور ان کے جاہل پیروکاروں سے پوچھتے ہیں کہ رسول کی جو منشا و مشیت ہے وہ کیا اللہ کے خلاف کچھ چاہ سکتے ہیں؟ رسول اللہ کے خلاف کچھ نہیں چاہ سکتے، انبیاء کچھ نہیں چاہ سکتے. ہم بڑی ہستیوں کی بات کریں، حتیٰ کہ صدیقین بھی اللہ کی رضا اور منشا کے خلاف کچھ نہیں چاہ سکتے، دل میں خیال بھی نہیں پیدا کر سکتے. تو یہ تو عام انسانوں کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے. یہ میں جو آیت پڑھوں گا ابھی، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، عام عوام الناس کے لیے ہے. اور وہ نہیں کچھ چاہ سکتے الا مگر ان یشاء اللہ رب العالمین، جو اللہ چاہے مگر جو سارے جہانوں کا رب ہے وہ. یہ عام عمومی بات ہے. جب عوام کا یہ حال ہے تو جو خاص ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین، خصوصی طور پر حضور کریم علیہ السلام ہیں، تو اللہ کی منشا کے خلاف کچھ چاہ سکتے؟ نہیں چاہ سکتے. تو قرآن و حدیث سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے چاہنے پر قبلہ تبدیل کر دیا. قبلہ صاحب، قبلہ سعید احمد شہید صاحب، شاہ اسماعیل شہید صاحب، اللہ تعالیٰ نے تو حضور کریم علیہ السلام نے زبان سے بھی کوئی الفاظ نہیں ادا کیے، بس خالی چاہا، دل میں خیال آیا بس، اور خالی خیال آیا اور دیکھا آسمان کی طرف. قرآن مجید نے اس کی تصدیق کی ہے. اور قرآن مجید کی آیت کا انکار کرو تاکہ سیدھے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ. اللہ کریم قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، یقیناً ہم آپ کا آسمانوں کی طرف رخ زیبا اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے مصطفیٰ جدھر آپ کا دل چاہتا ہے آپ قبلے کو پھیر دیں. تو بیت المقدس آپ کے صرف ایک نظر پہ دل میں خواہش سے تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو جو ہے قبلہ ہمارا بنا دیا، جو آج تک کہتا قیامت تک رہے گا. تو ترضاہا خصوصاً قابل ذکر و فکر غور لفظ ہے. تو یہاں تو تم جیسے، معافی چاہتا ہوں میں تم کا لفظ بھی نہیں استعمال کرتا، کیونکہ بے ادبوں کے لیے ہم بھی ادب کرتے ہیں. شاید انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے، وہ تو دنیا میں نہیں رہے، کہ ان کے جو پیروکار ہیں ان کے، چلو ان کو چمچے کڑچے کہہ سکتے ہیں جو ان کے ہیں، ہدایت عطا فرما دے اللہ تعالیٰ انہیں. یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نا اسی ترضاہا پر شعر لکھا تھا، جس پہ ایسے مولویوں نے ان پہ کفر کے فتوے لگا دیے تھے. وہ شعر یوں تھا، وہ اس آیت کے حوالے سے تھا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے مصطفیٰ جدھر آپ کی مرضی ہے ادھر ہی قبلہ پھیر لو. وہ مرضی اللہ ہے، اللہ وہ ہم کب نہیں کہتے اللہ ہے، ہم مانتے ہیں اس بات کو، اللہ اکبر ہے، لیکن اللہ نے اختیار دیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اور اپنی منشا، اللہ کی تو منشا کہ بیت المقدس تھی، تو یہاں آپ نے چاہا آسمان کی طرف نظر رحمت اللہ کی طرف اٹھائی، التجا کی، نظروں سے التجا کی، تو علامہ اقبال بھی بول اٹھے رحمت اللہ علیہ، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو رضا دیکھا تو رضا تو مصطفیٰ کی یہ تھی کہ قبلہ کعبہ ہو جائے، بیت المقدس کی طرف ہم 15-16 مہینے سے نماز پڑھ رہے ہیں، قبلہ مستقل تبدیل ہو گیا۔ اللہ نے تو بیت المقدس چاہا تھا، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی ہی رضا سے، ہم یہ بھی کہتے ہیں تاکہ اپنا بھی بچاؤ جاری رکھیں، اللہ نے دل میں بات ڈالی نا، خواہش ڈالی، تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ٹائم ہو گیا، میں آگے چلتا، پر انشاءاللہ باقی کل اسی کچھ کریں گے، پھر انشاءاللہ تعالی ہم آگے نا یہ آئیں گے، ہم انشاءاللہ آگے بھی علم الہی کے بارے میں، دیوبندی عقیدہ، یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا کریں، لوگوں کو یہ لوگ بڑے منظم طریقے سے گمراہ کریں، اور پیچھے سے کفار سے ان کا تعلق ہے، ان کے جو بڑے بڑے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔